الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین مکرم اور دوستوں، بزرگوں اور میری مائیں بہنیں، بعد عشاء سے لے کر ابھی تک آپ حضرات یہاں پر جمع بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ علماء کرام سے محبت، والہانہ لگاؤ اور آپ کی ایمانی کیفیت اور جذبات ظاہر کرتا ہے کہ رات کے 12:30 بجنے کے بعد بھی آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں سے جو جاہلی طرف بیٹھے ہیں گزارش کروں گا کہ یہ لوگ اپنی کرسیاں لے کے سامنے کی طرف آ جائیں۔ اب چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ ابھی تک آپ اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کے بچے اور بچیوں کی زبانی آپ نے بہت سارا کلام سماعت فرمایا۔ عمدہ قسم کی نظمیں اور نعتیں، قرآن کریم کی تلاوت اور چھوٹی بچیوں اور بچوں نے عمدہ قسم کی تقاریریں پیش کی۔ آپ حضرات ان کو سنتے رہیں اور دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ اب چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مقدس کی آیت انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت اور اولاد کو آزمائش اور امتحان کہا ہے۔ اللہ پاک مال دے کر، دولت دے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے دیے ہوئے مال اور ہماری عطا کی ہوئی دولت کو کیسے استعمال کرتا ہے، کہاں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کو نیک کام میں خرچ کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، مدرسے بنواتا ہے، غریب و نادار بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں اور پیاسوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، سردی اور گرمی سے پریشان اپنے بھائیوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی دولت کے ذریعے سے وہ گناہ کے کام کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے اور قسم قسم کے گناہوں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ اور دوسری آزمائش اور امتحان اللہ نے اولاد کو بنایا کہ یہ اولاد ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے، ان ماں باپ کی کتنی اہم ذمہ داری ہے کہ اولاد جیسی نعمت کی پرورش کیسے کرنی ہے، تربیت
کرنی ہے۔ ہم بہت زیادہ قیمتی چیزیں اپنے بچوں کو کھلا دیں اور بہت مہنگے مہنگے کپڑے اپنے بچوں کو پہنائیں اور عمدہ گاڑیوں میں ان کے گھومنے کا انتظام کریں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں ان کی پرورش کریں۔ جو بات ہمارے بچوں کے منہ سے نکلے فوراً ہم پوری کر دیں، جو ان کی خواہش ہو اشارہ کرتے ہی بچوں کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم نہ کریں، ان کی دینی تربیت نہ کریں، تو پھر ہم اپنی اولاد کی پرورش کا صحیح حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ صرف بچوں کو عمدہ قسم کے کھانے کھلا دینا، مہنگے مہنگے کپڑے پہنا دینا، ان کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنا دینا، ان کے پیر میں برانڈڈ اور اعلیٰ قسم کے معیاری جوتے پہنا دینا، صرف یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آپ کا دور خلافت ہے۔ ایک شخص آئے اور آ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی اور کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کے سامنے ایک فریاد لے کے آیا ہوں، ایک شکایت لے کے آیا ہوں۔ امیر المومنین نے پوچھا، بتاؤ کیا تمہاری شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یا اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ اب آپ سوچئے، اگر اس وقت کا آج جیسا ماحول ہو، آج کل کا معاشرہ ہو، تو یہ بات سمجھ میں کچھ آ سکتی ہے کہ بیٹے باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بچیاں ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں، بیٹا باپ کا احترام نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو تکلیف پہنچا رہا۔ آج تو اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن خیر القرون کا زمانہ ہے، برکت والا زمانہ ہے۔ ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آ رہا اور کہہ رہا کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ کسی کو آواز دی اور کہا، جاؤ تم ان کے بیٹے کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ صاحب گئے اور ان کے بیٹے کو بلا کے لے آئے۔ جب ان کا بیٹا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم ان کو جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ اس نوجوان بیٹے نے کہا کہ جی ہاں امیر المومنین، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، میرے ابا ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تمہاری کمپلین لے کے آئے ہیں، تمہاری شکایت لے کے آئے ہیں۔ کیا شکایت؟ کہا کہ تم اپنے والد کی، اپنے ابا کی بات نہیں مانتے ہو، یہ شکایت لے کے آئے ہیں تمہارے والد، تمہارے ابا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اس نوجوان بیٹے نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور جب اسلام کا معاملہ ہوتا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بچہ بھی راستے میں روک کے باتیں کر لیتا۔ اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین، میرے ابا صحیح شکایت لے کے آئے ہیں، پھر کیوں تم اپنے والد کی بات نہیں مانتے ہو؟ تو اس بیٹے نے کہا، اے امیر المومنین، والد کی کیا حقوق ہے بیٹوں پر؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے اور کہا، امیر المومنین، بیٹوں کا حق والدین پر، ماں باپ پر کیا ہے؟ وہ بھی بتایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرمایا، جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہے کہ والد کی، باپ کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی ہر بات مانی جائے، ان کی آرام و راحت کا خیال کیا جائے، ابا سے ادب سے پیش آیا جائے، اونچی آواز میں باپ سے بات نہ کی جائے، ہر معاملے
بچوں کا حق باپ پر، ماں باپ پر بھی ہے۔ کیا حق ہے؟ باپ پر حق یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ سے ڈھونڈ کر کے اپنا رشتہ کرے، شادی کرے کہ جو عورت کوئی بازاری نہ ہو، معیاری عورت ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ڈرنے والی عورتیں ہوں، تاکہ ان کی گود سے جو بچے پیدا ہوں وہ نیک اولاد پیدا ہوں۔ اے امیر المومنین، آپ میرے والد سے پوچھئے کہ انہوں نے جس عورت سے شادی کی ہے، جس عورت سے نکاح کیا ہے، ہمارے علاقے میں اور محلے میں اس عورت کی کوئی عزت ہے؟ اس کے چال چلن طور طریقوں کے بارے میں آپ پوچھئے، انہوں نے کیسی عورت سے نکاح کیا ہے؟ اور جو دوسرا حق ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھیں ماں باپ، آپ میرے والد سے پوچھئے کہ انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے میرا نام رکھا ہے جعل، نالی کے کیڑے کا نام، جو گوبر والا کیڑا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جعل۔ کہا کہ یہ نام رکھا ہے میرا نالی کا کیڑا، اور میں 18-19 سال کا ہو گیا ہوں، میرے والد نے لاپرواہی کی، مجھے کوئی دینی تعلیم نہیں دی، مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ اب آپ فیصلہ کریں امیر المومنین کہ جب میرے والد نے میرا کوئی حق نہیں ادا کیا، نہ انہوں نے اچھی جگہ سے نکاح کیا، نہ انہوں نے میرا نام اچھا رکھا، نہ انہوں نے میری دینی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام کیا، جب میرے سارے حقوق فراموش کر دیے تو میں ان کے حقوق کیسے ادا کروں؟ ہم میں سے ہر ایک کو شکایت ہے، باپ کو شکایت ہے بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا، حق ادا نہیں کرتا، اور استاد کو شکایت شاگرد ہمارا حق ادا نہیں کرتے، آقا کو شکایت کہ نوکر ہمارا حق ادا نہیں کرتا۔ ہم دوسروں کے تو حقوق بھول جاتے ہیں، صرف ہمیں اپنا حق یاد رکھتا ہے کہ ہم شوہر ہیں، بیوی ہمارے حق ادا نہیں کرتی، ہم باپ ہیں، بیٹے ہمارے حق ادا نہیں کر رہے، ہم بڑے بھائی ہیں، چھوٹے ہمارا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم اپنے حقوق تو یاد رکھتے، لیکن جو دوسروں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ دونوں طرف سے ذمہ داری ہے، اس لیے ہم اپنے حقوق یاد کر کے، ڈھونڈ کر کے ذمہ داری سے ادا کریں، تاکہ ہماری اولاد بڑی ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے وبالی جان نہ بنے۔ ورنہ معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھا دیا، دنیا میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اپنے بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کر 2 منٹ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، اور دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ہے۔ بوڑھے باپ ماں ترس رہی ہیں کہ نوجوان بیٹا ہمارے پاس آئے اور ہماری خیریت پوچھ لے، بھلے سے ہم کو خرچہ نہ دے، بھلے سے ہماری دوا نہ لائے، بھلے سے ہمارے لیے کوئی پھل فروٹ لے کے نہ آئے، لیکن کم سے کم ہمارا بیٹا ہمارے پاس بیٹھ کر کے ہماری بیماری کی خیریت کو پوچھ لے۔ ہم پلنگ پہ چارپائی پر ہیں، 2 منٹ ہمارے پاس بیٹھ تو لے۔ ہمارے نوجوان بیٹے کے پاس دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے، دولت اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، موبائل پر وقت گزارنے کے لیے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اور بہت سارے کام کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ اس بات سے محروم ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس بیٹھ کر کے ہماری خیریت پوچھ لے، 2 منٹ ہم سے باتیں کر لے۔ اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے ان کی ایسی تربیت نہ کی، اس وجہ سے ہمارے بیٹے ہمارے لیے وبالی جان بنے ہیں۔ ہماری گندی آمدنی اور ہماری گندی سوچ اور ہماری گندی فکروں کا نتیجہ ہے کہ جس عورت کو ہم نے منتخب کیا، اگر وہ بے حیا ہے اور معاشرے میں ہر جگہ اس کا آنا جانا، جلسے جلوس میں، محرم میں، چہلم میں، ربیع الاول میں، ہر جگہ غیر محرموں کے ساتھ مردوں کی بھیڑ میں گھسنا، ہر میلے اور ٹھیلے میں جانا اس کا شوق ہے، اور ہر جگہ مال میں، شاپنگ
مال میں، بازاروں میں، دکانوں میں، ہر جگہ بغیر پردے کی ہماری عورتیں گھوم رہی، پھر ان کا معاشرہ بے حیا ہو رہا ہے، ان کے اندر سے تقویٰ نکل رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کم ہو رہی ہے، یہ عام عورتوں کی طرح بے حیا بے شرم بن رہی، پھر ان کی گود میں جو ہماری اولادیں پل رہی ہیں وہ ہماری اولادیں بڑی ہونے کے بعد ہمارے لیے وبال جان ہی بن رہی ہیں۔ ہم اگر نیک اولاد چاہتے ہیں تو پھر ہماری مائیں اور بہنوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی کہ ہماری گود میں پلنے والے بچے ان کی تربیت کیسی ہو، یہ اللہ کے ولی کیسے بنے، یہ نیک کیسے بنے، ان کے اندر اللہ کا ڈر خوف کیسے پیدا ہو، یہ نمازی کیسے بنے، یہ روزے دار کیسے بنے، یہ تہجد گزار کیسے بنے، یہ ماں باپ کے پیر دبانے والے کیسے بنے، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کیسے بنے۔ ان کے پیدا ہوتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی ماں باپ کو پلاننگ کرنی ہوگی اور اس بات کی پوری کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے بچے کیسے نیک بنے۔ ہم عام طور سے جب بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ جملے ہوتے ہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں جو کر رہے کرنے دو، بڑے ہو کے صحیح ہو جائیں گے، یہ جملے بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ خاص طور سے ہم اپنی بچیوں کے بارے میں عجیب لباس ہے، ان کے یہ کندھے کھلے ہوئے ہیں، پیر پورے کھلے ہوئے، ہم ان بچیوں کو یہ کہتے ہیں ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو پھر اچھے کپڑے پہنے گی۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے، جس طریقے سے ہمارا بچپن گزرتا ہے اور جس طریقے سے ہماری پرورش اور نشو نما بچپن میں ہوتی ہے، بڑے ہونے کے بعد ہمارا مزاج ہمارا ذہن وہی بنتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی شروع سے ہی ایسا لباس پہنائیں جو شرم والا ہو، حیا والا ہو، بے شرمی اور بے حیائی والا لباس نہ ہو، تاکہ ہماری بچیاں بڑی ہونے کے بعد نقاب سے، برقعے سے، حجاب سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ ہم نے ان کو 8 سال، 5 سال، 9 سال، 10 سال کی عمر میں بے حیائی اور بے غیرتی والا لباس پہنا کر کے محفلوں میں گھمایا، دکانوں پہ لے گئے، شادی بیاہ کے فنکشنوں میں لے گئے، تو یہی ہماری بچیاں بڑی ہونے کے بعد نقاب سے، حجاب سے، پردے سے شرم و حیا محسوس کرتی ہیں، اور بعض ہماری یہ بہنیں اتنا زیادہ ہمارے اسلامی ماحول سے اگتا جاتی ہیں کہ وہ اپنی آپ کو اسلام سے آزاد کر لینا پسند کرنے لگتی ہیں۔ اگر ہمیں اپنی نسل کی فکر کرنی ہے تو ہمیں اپنی اولادوں کو نیک بنانا ہے، بچپن سے انہیں ہم نیک بنائیں، تعلیم کے نام پر کچھ بھی پڑھائیں، اور بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد فرفر انگریزی بولے، ساری دنیا کی تعلیم، ساری ڈگریاں وہ حاصل کر لے، لیکن سچا پکا مسلمان بھی ہمارا بیٹا ہونا چاہیے۔ اصل ضرورت یہی، ہمیں صرف ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، صرف انجینئروں وکیلوں کی ضرورت نہیں، اور ہے ڈاکٹروں کی ضرورت، انجینئر کی بھی ضرورت، وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ججز کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ہمیں مسلمان بھی تو چاہیے، ہمیں ایمان والے بھی تو چاہیے کہ فیصلہ کرتے وقت انہیں اللہ اور اس کے رسول کا خیال رہے، علاج کرتے وقت وہ بسم اللہ پڑھنے والے ہوں۔ اس لیے ہم دنیاوی ساری تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو بچپن میں اسلامی عقائد مضبوط کرائیں، ایمان، آخرت، قبر، حشر، جنت، دوزخ، اس کے بارے میں انہیں تلقین کریں، بتائیں، ان کے عقائد کو، ایمان کو مضبوط کریں، اور ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، تب آگے چل کر کے ہمارا معاشرہ بہترین صالح معاشرہ تعمیر ہوگا، ہمارے بچے ہمارا کہنا مانیں گے، ہم بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، ہماری نوجوان بچیاں ہماری عزتوں سے کھلواڑ کرنے والی نہیں ہوں گی، وہ اپنے باپ کی عزت کا خیال کریں گی، اپنے بھائیوں کا سر کبھی شرم سے جھکنے نہ دیں گی، اپنے ماں باپ کی عزت کو پھر وہ مٹی میں نہیں ملائیں گی، وہ اپنی جان دے دیں گی لیکن اپنی عزت سے سودا نہیں کریں گی۔ اس لیے ہم اور آپ شروع سے تیاری کریں، ایسے مدرسے اور مطلب جو چل رہے ہوں جن کے ساتھ تعاون کا معاملہ کریں اور ذمہ داری سے اپنے بچوں کو بھیجیں۔
ہمارے خیال سے آپ کو تو قاری امام علی صاحب جو نام کے بھی امام اور کام کے بھی آپ کے یہاں امام ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہے، شاید سبھی سے ان کا رابطہ اور محبت ہے جو رات کے 1 بجنے کے قریب ہیں اور آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے خوب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر دل عزیز شخصیت سب سے تعلق اور میل محبت اور مدرسے کی لائن سے ان کی خدمتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی شکل میں عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کب کا آپ ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ بس یاد زندہ محبت باقی، خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔